بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا ہے جو یقیناً حکومت سندھ کی ایما پر بنوایا گیا ہے ARY کے خلاف۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو تو سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو 9 سالہ بچے کی سامنے آئی ہے جو سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوا اور پھر الٹیمیٹلی موت کے منہ میں چلا گیا، اس کی ویڈیو اگر دیکھیں تو کوئی بھی غیرت مند شخص ایک لمحے کو بھی زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو، بجائے اس کے کہ ڈھٹائی سے، بے حیائی سے اور بے غیرتی سے آپ ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں جو تنقید کر رہے ہیں۔ کسی شہر میں چلے جائیں، سندھ میں کسی نگری میں چلے جائیں، کسی بستی کا رخ کر لیں، کسی اسپتال کے اندر چلے جائیں، کوئی ڈسپینسری دیکھ لیں، کوئی اسکول دیکھ لیں، کیا کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں حکومت سندھ نے، اور جہاں موقع ملا وہاں الٹا بیڑا غرق کیا۔ کراچی کی مثال لے لیں، لاک ڈاؤن کے نام پر جو بھیانک سیاست کھیلی گئی، شروع میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم نے اپریشیٹ بھی کیا، ٹویٹر کا ریکارڈ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، لیکن ایسے غیر منطقی، ایسے مجہول، ایسے فضول فیصلے کیے گئے، اور اب تو اس میں سازش کی بو آتی ہے، اس لیے کہ سندھ میں کہ کراچی کی حد تک آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، یہاں کی قومیت الگ ہے، یہاں کا ووٹ بینک الگ ہے، آپ نے دبا کے رگڑا دیا، یہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا، آپ نے وہ تمام دروازے جو کھولے جا سکتے تھے رزق کے اور کاروبار کے ان کو جان بوجھ کر بند رکھا، اور اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ اوورآل ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو، عمران خان کے جو 5 سال ہیں معیشت کے اعتبار سے بدترین ہو اور الٹیمیٹلی ملک کا خسارہ ہو۔ وقتی طور پہ سندھ تو ہمارا ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا، تو جو بھی آپ پر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرنے کی جسارت کرے گا، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کی آپ کو سیکیورٹی دکھائی آپ کی اپنی حفاظت کے لیے، آپ نے ہمیں جیل میں ڈال دیا۔ خدا کا واسطہ ہے انسانیت کے ساتھ ذرا سوچنا شروع کریں، تھوڑی سی شرم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا سوچنا شروع کریں، اپنے محلات سے باہر نکلیں، اپنی عیش و عشرت سے باہر نکلیں، بیان بازی سے باہر نکلیں اور لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا شروع کریں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پر ہونے والی تنقید بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا، سعید غنی صاحب نے خود ایک ٹویٹ کی تھی کہ کوئی بھی اینکر آئے، کوئی بھی مجھ سے سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گا، اور میں نے مؤدبانہ طور پر ایک چیلنج ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ وزیر تعلیم ہیں اور جس حلقے میں آپ 20 سال سے سیاست کر رہے ہیں میں وہاں آتا ہوں، اور اگر آپ کے اپنے حلقے کے اسکولوں کے اندر گدھے نہ بندھے ہوئے ہوں، اگر آپ کے اپنے حلقے کی ڈسپینسری کے اندر گھٹنوں گھٹنوں گٹر کا پانی موجود نہ ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیے گا۔ میرا یہ خیال تھا اچھے آدمی ہیں، بھلے دکھتے ہیں، بھلی باتیں کرتے ہیں کہ میزبانی کریں گے، ہماری مہمان نوازی کریں گے، اور اگر ہم کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو اسے کھلے دل سے تسلیم کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے لانتے بھیجنے والے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اور عجیب و غریب گالم گلوچ شروع کر دی گئی، ذاتی طور پر بھی، ادارے کے خلاف بھی۔ کوئی بھی فرد، کوئی بھی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہوں۔ میں اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 15 سال میں ہمیشہ یہ حق حاصل رہا ہے کہ ہم ادارے کی کسی بھی پالیسی سے اختلاف کریں، اور پالیسیز اختلاف کے نتیجے میں تبدیل بھی ہوتی رہی ہیں۔ میری ذات کی حد تک بھی یہ ہو سکتا ہے، میں بالکل یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، پچھلے 24-48 گھنٹے میں شاید میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں کھلے دل سے بغیر کسی جھجک اور شرم کے معذرت چاہتا ہوں کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن سعید غنی صاحب کا بھرم بہت برے طریقے سے ٹوٹا ہے۔ میرا خیال تھا ایک دبنگ، ایک مناسب، ایک پازیٹیو آدمی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود میں ایک پیشکش کرتا ہوں ان کو، کیونکہ دیکھیں میرے خلاف میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں ان کے بھائیوں کی، ان کے کزنوں کی FIRیں، ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، لیکن اب لگتا ہے یہ ذاتی جنگ ہو جائے گی اگر اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو میری پیشکش یہ ہے کہ وہ اسکول جہاں گدھے موجود تھے اور کل آپ نے وہاں سے وہ گدھے ہٹوا دیے، آئیے میں اور آپ ہم دونوں کھڑے ہو کر اس اسکول کو رنگ کرتے ہیں، وہاں پودے لگاتے ہیں، کتابیں اور کاپیاں دیتے ہیں بچوں کو، ہمارے رضاکار ڈیوٹی لگا لیں گے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سندھ سے آپ کو بھی محبت اگر ہے اور میں بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو آئیے سندھ کے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اسی اسکول میں جس اسکول کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ میری طرف سے میری تمام تر خدمات حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔